بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. آج کی گفتگو کا موضوع ہے بیعت ہونا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ عام طور پر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ بیعت کون سی چیز ہے اور کون سا مسئلہ ہے، اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے۔ اسی لیے میں نے آج یہ عنوان قائم کیا تاکہ وضاحت ہو جائے کہ بیعت کی حقیقت کیا ہے۔ شریعت کی کسی بات کے لیے لوگوں سے عہد لیا جائے کہ وہ اس کام کو سر انجام دیں، خواہ پوری شریعت کا عہد لیا جائے یا کسی بات کا عہد لیا جائے، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس امر کو بہت سے مواقع پر سر انجام دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے 4 طرح کی بیعتیں ثابت ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 طرح کی بیعت کی۔ نمبر 1، بیعت اسلام۔ جب کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا اور کفر و شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لیتے تھے۔ روایات سے ثابت ہے کہ ہجرت سے قبل حج کے موقع پر مدینہ طیبہ کے لوگ حاضر خدمت ہو کر بیعت ہوئے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا بیعت عقبہ اولی اور بیعت عقبہ ثانی۔ حدیث کی معتبر کتب میں بھی موجود ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت جہاد فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی لڑائی کے وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے عہد لیا تھا کہ اگر دشمن سے مقابلہ کی نوبت آئی تو بھاگیں گے نہیں، بلکہ جب تک زندہ رہیں گے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی کو فرمایا: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ بالتحقیق اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خوش ہوا کہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع
رضی اللہ عنہ اس بیعت میں شریک تھے۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے درخت سمورا کے نیچے کس بات پر بیعت کی تھی؟ فرمایا علی الموت، یعنی ہم مر جائیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ غزوہ احزاب میں خندق کھودتے ہوئے یہ اشعار پڑھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے جہاد کرنے پر جب تک زندہ رہیں گے۔ نمبر 3، بیعت ہجرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حارث ابن زیاد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یوم خندق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہجرت پر لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ میرا گمان ہوا کہ یہ بیعت کے لیے بلائے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی ہجرت پر بیعت لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے چچیرے بھائی حوت ابن یزید ہیں یا یزید ابن حوت، دونوں طرح کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں سے بیعت نہیں لیتا، لوگ تمہاری طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، تم لوگوں کی طرف ہجرت کر کے نہ جاؤ گے۔ نمبر 4، بیعت توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بیعت کون سی فرمائی؟ بیعت توبہ۔ یہی بیعت طریقت ہے جو خانقاہی نظام میں چلتی ہے، روحانی نظام میں آج جاری و ساری ہے۔ امت کی تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے بعض گناہوں کے نہ کرنے پر بیعت لی۔ امام بخاری و مسلم نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، عن عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ عصابۃ من اصحابہ بایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری بیعت کرو۔ وَحَوْلَهُ عُصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اور ان کے گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ یہاں صحابہ کا لفظ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس بیعت سے پہلے ہی مشرف اسلام ہو چکے تھے۔ ان کے دل ایمان کی دولت سے پہلے ہی سے مالا مال تھے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت نے ان کو روحانیت کی ان بلندیوں تک پہنچا دیا تھا کہ امت کے اولیاء کرام ان کے مرتبہ تک
نہیں پہنچ سکتے۔ تو ان صحابہ اکرام سے بیعت توبہ لی گئی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کو ایمان کی ان بلندیوں پر پہنچنے کے بعد پھر اس بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ امت کے لیے تعلیم کا معاملہ تھا، یہ بیعت امت کی تعلیم کے لیے تھی، اور دوسرے گناہوں سے بچنے کے لیے یہ بیعت توبہ تھی۔ روایت کے الفاظ پہ غور کیجئے، وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ بیعت بڑے گناہ اور کبائر سے اجتناب کے لیے لی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے حضرت ابوبکر صدیق و علی رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بیعت ثابت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام اہل طریقت، تمام اہل اللہ، تمام مشائخ حضرات کے پاس مستند شجرہ سلسلہ موجود ہے۔ سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ اور سلسلہ سہروردیہ، اور ان کے علاوہ بھی جو بعض اور سلاسل ہیں، سب کے پاس مستند شجرہ موجود ہے۔ خلفائے راشدین جب بیعت لیتے تھے تو اسی میں بیعت توبہ شامل ہوتی تھی۔ خلیفہ وقت کے علاوہ دوسرے صحابہ اکرام اس لیے بیعت نہ لیتے تھے کہ کہیں بیعت خلافت میں شبہ نہ پڑ جائے اور فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، فقط صحبت پر اکتفا ہوتا تھا۔ جب خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا اور خلافت کا معاملہ امور مملکت کے انتظام و انصرام اور نظم و نسق تک سمٹ کر رہ گیا، تو سلف صالحین اور بزرگان دین نے، مشائخ نے بیعت توبہ جو ابھی چل رہی ہے، بیعت طریقت والی سنت کو زندہ کیا۔ الحمدللہ آج بھی یہ سنت امت محمدیہ میں جاری و ساری ہے۔ البتہ بیعت کا یہ عمل جو ہے یاد رکھنا ضروری ہے کہ کیا ہے، سنت ہے، اس پر عمل کرنے سے فرائض زندہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیعت نہ کرے تو اس سنت کی برکات سے وہ محروم رہے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ جس نے میری سنت کو تھاما میری امت میں فساد کے وقت، تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سپرد فرمائی اور باطنی نعمت بھی منتقل فرمائی۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، تمام حضرات کو یہ باطنی دولت عطا فرمائی، اور یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہا۔ اور پھر یکے بعد دیگرے اولیاء اکرام میں یہ سلسلہ فروغ پاتا رہا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ اولیاء امت میں یہ نعمت سینہ بسینہ نقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اور یہ بیعت کون لے گا، یہ ایک مسئلہ ہے، اور یہ بیعت کون لے گا، اور یہ بیعت صرف وہی شخص لے سکتا ہے جس نے کسی ولی اللہ کی صحبت میں رہ کر نعمت باطنی حاصل کی ہو، اور مشائخ نے انہیں اس کام پر مامور کیا ہو۔ یہ بیعت عورت نہیں لے سکتی ہے، اس لیے کہ شریعت نے رشد و ہدایت اور دینی قیادت و منصب کی ذمہ داریاں عورتوں کے نازک کندھوں پر نہیں ڈالیں۔
یہی وجہ ہے کہ کبھی کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی، اگرچہ ان کو انبیاء کرام کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کا بوجھ مردوں کے کندھے پہ رکھا، اس لیے انبیاء کرام کی وراثت بھی مردوں ہی کے سپرد کی گئی، لہذا کوئی بھی عورت بیعت نہیں لے سکتی، ہو سکتی ہے لیکن لے نہیں سکتی۔ اور طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمات بیعت پڑھنا سنت ہے، اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اگر لوگ بہت زیادہ ہوں تو چادر پھیلا کر سب اسے پکڑ لیں، اگر مجمع زیادہ ہو تو فقط کلمات پڑھ کر نیت بیعت لی جا سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ بوقت بیعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا بلکہ ایک کپڑا پکڑوا دیتے اور واضح و تلقین کے بعد ارشاد فرماتے کہ جاؤ تمہاری بیعت ہو گئی۔ اس طرح سے عورتوں کی بیعت ہوتی تھی۔ رہا معاملہ بچوں کی بیعت کا تو مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے بلایا گیا اور ان کی عمر 7-8 سال ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر مسکرائے اور پھر بیعت کی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ غائبانہ بھی بیعت ہونے کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تو اس وقت حضرت عثمان غنی کو بھی غائبانہ بیعت میں شامل کیا، حالانکہ وہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ بیعت کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کا اصل مقصد شریعت کے احکام پر چل کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے 3 فائدے ہیں۔ جس طرح ایک نوجوان فوج میں ملازمت اختیار کرے اور وردی پہن کر کسی جگہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہو تو ہر آدمی اس کی عزت کرتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے۔ اس کی عزت فوج کی عزت اور اس کی ذلت فوج کی ذلت سمجھی جاتی ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم کس قبیلے یا خاندان سے ہو، فوج کی نسبت اور عزت کام آتی ہے۔ اسی طرح جو شخص مشائخ طریقت سے بیعت ہو جاتا ہے اس کو سلسلہ کے بزرگوں سے روحانی تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نسبت کی وجہ سے اس کی عزت و قدر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عزت و قدر بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ مثال کے طور پر 2 اینٹیں ایک ہی جگہ بن کر تیار ہوئیں، ایک کو مسجد کے فرش میں لگا دیا، دوسرے کو بیت الخلاء میں لگا دیا۔ ایک کا مرتبہ اتنا بڑھا کہ وہاں پیشانی ٹیکتے پھرتے ہیں اور دوسرے کا مرتبہ اتنا گرا کہ بیت الخلاء میں ننگے جانا گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نسبت تھی۔ اچھی نسبت نے عزت بخشی اور بری نسبت ذلت کا سبب بنی۔ اسی طرح جو شخص مشائخ طریقت سے بیعت ہو جاتا ہے اسے اچھی نسبت مل جاتی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اکرام ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ پہ غور کیجئے کہ دیکھیے قرآن پاک پر اگر ایک سادہ گتہ جلد کی شکل میں چڑھ جائے تو اگرچہ اس پر کوئی آیت یا لفظ لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس کے باوجود فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جس طرح آیات لکھے ہوئے صفحات کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے اسی طرح اس گتے کو بھی بے وضو نہیں چھو سکتے۔ کہنے کو وہ گتہ ہے مگر قرآن پاک کے ساتھ یکجان ہونے سے اس کا مرتبہ بڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ جو مشائخ طریقت سے بیعت کے ذریعے جڑ جاتا ہے اسے بھی ان اہل اللہ سے نسبت رکھنے کی وجہ سے عزت نصیب ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اس نسبت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمت و کرم کا معاملہ ہوگا۔ جب بندہ بیعت کرتا ہے تو اس وقت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے کفر و شرک ہوں یا کبائر و صغائر۔
دوسرا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت جب دنیا کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے آخرت کے احوال سامنے کھلنے لگ جاتے ہیں، اس وقت یہ نسبت کام آتی ہے۔ گناہگار صحیح مگر موت ایمان اور اسلام پر آتی ہے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس قلب پر یہ انگلی لگ گئی یعنی اللہ اللہ کی نسبت مل گئی، اسے ذکر کے سوا موت نہیں آ سکتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیعت طریقت کرنے سے انسان کو اپنے مشائخ سلسلہ کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ایک روحانی تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی نیا گھر بنوائے، خوب سجائے، وائرنگ کروا لے، فانوس لگوائے، مگر اس کے فانوس میں اس وقت تک روشنی نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ وائرنگ کا کنیکشن پاور ہاؤس سے نہ جوڑے۔ اسی طرح انسان جب دل کے فانوس کا کنیکشن سلسلہ کے مشائخ کی وائرنگ کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے جوڑتا ہے جو رحمتوں کا خزینہ ہے، تو پھر سالک اور مرید کے دل میں روشنی آتی ہے اور انوار و برکات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے مشائخ کے قلوب سے ہوتے ہوئے سالک کے قلب میں آتے ہیں۔ ایک اور مثال لیجیے، ایک ٹرین کئی ڈبوں پر مشتمل ہوتی ہے، اگر اس کے ساتھ ایک اور ڈبہ جوڑ دیا جائے تو جہاں ٹرین پہنچے گی وہ ڈبہ بھی پہنچ جائے گا۔ یوں سمجھیے کہ سلسلہ کے مشائخ ٹرین کے مانند ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹرین کے انجن کے مانند ہیں، اور سالک اور مرید اس سے جڑنے والے ڈبے کے مانند ہیں۔ یہ ٹرین اللہ کی رضا والے اسٹیشن پہ جا رہی ہے۔ اگر یہ ڈبہ جڑا رہے گا تو جہاں انجن منزل پہ پہنچے گا اس تھرڈ کلاس کے ڈبے کو بھی پہنچنا نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے سامعین اکرام، وہ حضرات جو اب تک بیعت کے متعلق شکوک و شبہات کے شکار رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس سعادت عظمیٰ کے حصول میں دیر نہ لگائیں، بلکہ کسی جامع شریعت و طریقت ہستی سے اپنے باطنی رشتے کو جوڑیں۔ حقیقت یہی ہے کہ آج کے پرفتن دور میں کسی شیخ کامل کے ذریعے سلسلے میں داخل ہونے والے کی مثال وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا کا مصداق ہو گیا۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس سنت سے وابستہ فرمائے اور بیعت کی برکتوں سے اور رحمتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی اور تمام حضرات کو نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ برحمتہ۔